ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب تو ہم سے دعا قبول کر لے، تو سننے والا زبردست طاقت والا ہے۔ تو یہ تین چار دعا، ایک اور ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اسی لیکچر میں آگے آ رہی ہے وہ آیت کہ رب مجھے میری ذریت کو میں ٹھہرائے جا رہا ہوں تیرے پاک گھر کے پاس، جہاں وہی وادی غیر وادی جہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، تو صلاۃ تاکہ وہ صلاۃ قائم کریں۔ تو وہ سارا اسی لیکچر میں آ رہا ہے۔ سورہ صافات 37 فلما اسلم وتلہ للجبین، پس ان دونوں نے جب سر تسلیم خم کر دیا، سبمٹ کر دیا، پس اللہ نے اس اسماعیل کو سامنے کے لیے بلند کر دیا۔ اب یہ پورا آپ نے سنا، دونوں آ رہا تھا، ہر جگہ دونوں آ رہے ہیں نا، دونوں آ رہا تھا نہیں، دونوں نے شہد کیا، دونوں نے دعا مانگی، دونوں نے قواعد بلند کیے، دو ہی ہے نا، ابراہیم اسلام اسماعیل۔ تو اللہ کہہ رہا ہے پس جب دونوں نے سر تسلیم خم کیا، پس اللہ نے اسماعیل کو سامنے کے لیے بلند کر دیا۔ تو اس کے معنی سامنے کیا ہوا؟ کیا ہو گیا اسماعیل اسلام سامنے کے لیے؟ کیا ہو گئے وہ؟ امام۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، کعبے کے ساتھ صرف کس کا نام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ کے گھر کے ساتھ کون ہے دو؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اسلام۔ تو انہوں نے وہ قربانی دے کے، وہ تو آگے لکھا ہے مریم 19:54 وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد رکھو، ذکر کر، بے شک وہ وعدہ کا سچا تھا اور رسول نبی، یعنی اس نے اپنا وعدہ جو کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ چاہے گا، مجھے آپ صابرین میں سے چاہیں گے، آپ کو جو امر دیا جا رہا ہے، آرڈر کیا آپ کریے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے ان سے معاہدہ یہ کیا کہ میرے گھر کو پاک کرو، دونوں جو طواف کر رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، رکوع سجود لوگ جو کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو۔ تو لوگوں کے ذہن خراب ہیں کنٹینیوس آج تک، مگر قیام ہو رہا ہے، رکوع ہو رہا ہے، سجود ہو رہا ہے، طواف ہو رہا ہے، کوئی نہیں روک سکتا، تو اللہ کا حکم ہو رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس کی ایسنس معلوم ہے؟ وہی پھر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، ان کو مسلم بنا اللہ تیرے لیے، امت اٹھا تیرے لیے، صلاۃ پہ قائم کروا، صلاۃ قائم کروا، مابوس کا رسول ان کے اندر، یہ سارا سلسلہ ہوگا تو طہارت ہوگی لوگوں کی، اللہ گھر پاک ہوگا۔ یہ ایک پروسیس ہے۔ سورہ صافات 37 104 105 اور 106 اور 107 وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کو ندا دی، اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم احسان کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، بے شک یہ تو واضح آزمائش تھی، اور ہم نے اس کو ذبح عظیم کے ساتھ فدیہ دیا۔ ذبح عظیم کے ساتھ فدیہ دیا۔ فدیہ سمجھتے ہیں؟ فدیہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ اس کی جگہ، اللہ کہتا ہے اگر روزے رکھیں آپ، اگر آپ بیمار میں اور سفر میں، تو فدیہ پہ کھانا کھلا دیں، فدیہ ہو گیا اس کے عوض، فدیت کے معنی ہوتا ہے اس کے عوض، بدلے میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں کیا دکھایا تھا؟ ذبح کر رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام، خواب میں دیکھا تھا، یاد رکھے۔ ریالٹی میں انہوں نے کیا کیا؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں، ان کے لیے گھر کو پاک کیا، اور رسول کہنے لگا تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں آمین محلقین، سر منڈواتے ہوئے اور صلاۃ قصر کرتے ہوئے، یہ سب تم کرو گے۔ تو انہوں نے پھر دعائیں مانگی کہ لوگوں کو کیسے پاک کریں بھائی، واپس دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ لی، اے لوگوں کو مسلم بنا دے، سر اللہ تیرے لیے۔ ویسے تو بہت سارے سر تسلیم خم کر دیں لوگوں کے، سارے مذہب پتہ ہے، میں اس کا مسلم ہوں، میں اس کا مسلم ہوں، میں اس کا مسلم ہوں، مسلم تو ہوں لیکن میں ادھر کا ہوں، اس طرف۔ سر تسلیم خم کسے کر رہا ہوں؟ میں ان لوگوں کو کرتا ہوں۔ میرے فلسفی جو ہے نا، میرے جو ٹیچرز وہ ہیں، اللہ کے مسلم ہونے کے لیے ہدایت پہ۔ تو ایجوکیشن کیا ہو رہی ہے کہ آیاسی ایجوکیشن کی انہوں نے اللہ تعالیٰ، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے، کہ واپس اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ سر تسلیم خم کردہ بنائیں اپنے لیے، اور صلاۃ قائم کر، یہ سارا سلسلہ پورا۔ تو ذبح عظیم کیا ہوئی؟ کہ ذبح عظیم کیا ہو گئی کہ اسماعیل علیہ السلام کی فزیکل سلاٹر نہیں کیا انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے، اس کی جگہ انہوں نے اپنی زندگی لگا دی کاز کے اندر جو اللہ نے انہوں نے عہد کیا۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ ہم ذریت ابراہیم علیہ السلام جب ہوں گے کہ ہم اپنی زندگی، مرد عورت دونوں،
صرف مردوں کا کام نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام صرف مذہب ملت ابیکم ابراہیم آگے آئے گا، وہ مذہب کے باپ ہیں. آپ کو دونوں کو لگانی ہے، مرد اور عورت کو، اللہ کے لیے. وہ ہے قربانی جو عہد کیا تھا. تو لوگوں کے گھر پاک کریں جو طواف کر رہے ہیں آج بھی، اور جو اعتکاف کر رہے ہیں آج بھی، جو آج بھی رکوع اور سجود کر رہے ہیں، تو آپ سنت اسماعیل اسلام پہ پوری اتریں گی اگر اللہ کی نظر میں. اگر کیا آپ نے نہیں کر رہے تو کچھ نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، چاہے لاکھ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتے رہیں. تو یہ ہے فدیہ. اللہ نے فدیہ کیا عظیم، کہ اس فزیکل سلاٹر جو خواب میں دیکھا تھا اور ریالٹی میں کچھ اور کیا، لیکن یہ اللہ نے فدیہ دیا. بائبل میں کیا تھا؟ گردن کاٹی جا رہی تھی فزیکل، خواب میں نہیں، ریالٹی میں، اور پھر دمبے بکرے آ گئے. یہ کنٹینیوٹی میں آیتیں ہیں. سورہ صافات 37، 108، 109، 110 اور 111. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے اس ابراہیم کو اوپر دوسروں میں خواب کو ترک کر دیا. سلام ہو ابراہیم پر، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومنوں بندوں میں سے، نوکروں میں سے تھا. اب یہ ترک کیا کر دیا؟ یہ خواب جو ہے یہ ہمارے پاس آ گیا. ترکنا یعنی ترکہ سمجھتے ہیں؟ جب میں مروں تو میں ایک ترکہ چھوڑ کے جاؤں گا، جائیداد. یہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے. سمجھ رہا ہے صرف جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہے آدمی، یہی ہے نا. لیکن قرآن کے اندر صرف جائیداد تھوڑی ہے، وہ بھی ایک پارٹ ہے، لیکن جو آپ کر کے جا رہے ہیں نا اعمال، وہ بھی ترک کرا. تو ابراہیم علیہ السلام نے ترک، اللہ کہہ رہا ہم نے ترک کیا، ترک چھوڑا لیفٹ اوور اوپر دوسروں لوگوں میں، کہ وہ بھی اس خواب کو ترک کر. اب خواب ہمارے پاس آ گیا، ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ بن گئے. باپ کے حیثیت سے ہم سے پوچھ رہے ہیں، باپ کے حیثیت سے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں، آپ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یا جتنی عورتیں بیٹھی ہیں مجھ سمیت، کہ میں تمہیں ذبح کرنا چاہ رہا ہوں. کیوں بھائی؟ صاحب اصل میں نوکری کا چکر ہے، میں تھوڑا سیٹ ہو جاؤں لائف میں، پھر میں پڑھ لوں گا اللہ کی، پھر میں سب کام کروں. ابھی تو میں جو کام کر رہا ہوں مجھے کرنے دیں. یہ بچے پال لیں گے، سب اپنے اپنے پرابلم بتا دیں گے. سب کے پاس اپنے پرابلم ہے، اللہ کے لیے قربانی نہیں دے سکتے. اور کہہ رہے ہیں ہمارا باپ ابراہیم علیہ السلام ہے، تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں اللہ کی نظر میں؟ اللہ کی جانتے ہیں کہ آپ نے نہیں قربانی دی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام وہ کہہ رہے ہیں خواب کو ہم نے ترک کر دیا لوگوں میں. اب ہمارے پاس آ گیا خواب، ہم سے پوچھا جا رہا ہے ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو کس طرح قربانی دینی ہے. وہی ایگزیکٹلی جیسے اسماعیل السلام نے کہا. کہیں آپ، اور اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو پھر عمل کر کے دکھائیں. جھوٹ تو بول نہیں سکتے اس وقت. تو ابراہیم، اللہ کہتا ہے اسماعیل علیہ السلام نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، سچا کر دکھایا اسماعیل علیہ السلام نے. اور اگر آپ کر سکتے ہیں سچا تو قربانی دیں، تب آپ اللہ کی نظر میں سر تسلیم خم کردہ اللہ کے ہوں گے مسلم. ابھی تو اس کے مسلم ہیں جس گھرانے پیدا ہو گئے، اس اسکول آف تھاٹ کے ہیں. اللہ کے ہونے کے لیے آپ کو سر تسلیم خم کرنا ہوگا اللہ کے لیے، قربانی دینی پڑی. لائف سے مراد یہ نہیں کہ یہ جا کے گولی مار لی کہ لو میں نے قربانی دے دی. زندگی نہیں، زندگی زندہ رہتے ہوئے، ساری برائیوں کو دیکھتے ہوئے، سارے ارد گرد کے اندر جو سارا سسٹم بنا ہوا ہے اس کے اندر اپنے کیریکٹر ڈیولپ کرنا ہے اپنے لوگوں. اور لوگ جو نماز قائم کر رہے ہیں، جو اس گھر کو پاک کرنا ہے، جو لوگوں کے لیے گھر کو پاک کرنا ہے. کیوں لوگ تو نہیں جانتے گھر سے کو غلط سمجھ رہے ہیں. یہ ہمارے اندر کیسے لیفٹ اوور ہو گیا خواب. اس لیے خواب پہ لیکچر دیا جا رہا ہے کہ آپ کو کس طرح قربانی دینی ہے. آگے اور آئیں گے آئے تو میں وضاحت ہو جائے گا. اب سورہ مائدہ میں 36 آیت، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم. بے شک جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کے لیے وہ سب ہو جو کچھ بھی زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثل بھی ہو، کہ اسے فدیہ دے کر وہ قیامت کے دن عذاب سے بچ سکیں، تو بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اس میں سمجھانے کی کیا بات ہے؟ کتنا اول تو کسی کے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ جو دنیا میں جو کچھ ہو وہ میرے پاس ہو. ہے کسی کو کوئی دنیا میں ایسا آدمی؟ اور اس کی مثل بھی اور دے دی جائے.
اور وہ فدیہ کے طور پہ عذاب آگ میں ڈالا جائے، وہ اس کو فدیہ کے طور پہ بچ جائے، بدلے میں فدیہ لے لے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ نعوذ باللہ استغفر اللہ، جیسے یہاں کہتے ہیں پیسہ کتنی چاہیے، کتنا مال چاہیے، 1 روپیہ 10 روپیہ 100 روپیہ 1 لاکھ روپیہ دیتے ہیں رشوت. تو اللہ کو دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو آپ مال دیں گے یا جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اگر اللہ کو دیں گے اور فدیہ دے کر آگ میں نہ جلے، ایسا نہیں ہو سکتا. فدیہ کیا دینا ہے؟ وہ ذبح عظیم، وہ فدیناہ بذبح عظیم. ہم نے فدیہ دیا اس خواب کو جو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا تھا کہ بیٹے کو فزیکل سلوٹر نہیں کرا بلکہ ان سے عہد لے لیا کہ یہ کرو، ہاں تو آپ کریں. وہ فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے فدیہ دیا ذبح عظیم، بڑی سب سے بڑی عظیم سیکریفائس یا عظیم سلوٹرنگ، سائیکولوجیکلی، فزیکل نہیں. کس طرح بتایا، کس طرح دیا؟ عہد کے ابراہیم اسماعیل سے میرے گھر کو پاک کرو، جو طواف کر رہے اعتکاف کر رہے رکوع اور سجود کر رہے. تو یہ چیز اگر آپ نہیں کریں گے تو وہاں پر آپ کچھ بھی دے دیں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کر رہے ہیں، یعنی وہ نہیں کر رہے جو کہا جا رہا ہے، اور فدیہ دینا چاہ رہے ہیں اس دن بچانے کے لیے، کیوں مال بہت سمجھ رہے آپ کے پاس ہے، مال سے کر سکتے ہیں اللہ کو آپ بے وقوف استغفر اللہ سمجھ رہے کہ مال دے کے میں اپنا فدیہ کرا لوں گا، اس دن آگ سے بچا لوں گا اپنے آپ کو. ویسی قربانی دینی پڑے گی جیسے اسماعیل علیہ السلام نے دی، وہی قربانی دیں گے تب جا کے وہ فدیہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اور آپ کے آگ سے بچ جائیں گے آپ، ورنہ فدیہ نہیں لے رہا. تو اللہ کہہ رہے سورہ انعام 6 اسی طرح وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اسی طرح مشرکوں کی اکثریت کے لیے ان کے شرکاء نے اپنی اولاد کا قتل کرنا خوشنما بنا دیا تاکہ ان کو وہ تباہ کر دیں اور ان پر اپنے دین فیصلے کا لباس پہنا دیں. اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، پر چھوڑ دے ان کو جو اس کو جو وہ افطرا کرتے ہیں. مشرک کون ہوتا ہے؟ اب دیکھیں عام طور پہ مروجہ مشرک یہ سمجھ جا رہا ہے جو قرآن کو نہ مانے بلکہ کسی یہ پجاری ہوتے ہیں نا، ہندو آئیڈل ورشپرز، اردو میں کیا کہیں گے، بت کے پجاری، یہ ہے مشرک ہے. بت پرست جو ہیں یہ مشرک ہیں. ایک تو عیسائی ہیں جو اللہ وہ بھی مشرک ہیں، حالانکہ ان کو نہیں، وہ عیسائی کو کہتے ہیں وہ اہل کتاب ہے، وہ تو ہم لوگ کے بھائی ہیں. استغفر اللہ. مشرک بنا رکھا ہے. اصل میں مشرک وہ آدمی ہے جو اللہ کی بات مانے، آیات میں جو بات لکھی ہے آیات وضاحت ہو جائے تو مان لے، لیکن ساتھ ساتھ میں لوگوں کی بات بھی مان رہا ہے. یعنی شراکت کہتے ہیں پارٹنرشپ. ایک بزنس کرے ایک آدمی کے ساتھ 2 پارٹنرز ہوتے ہیں تو وہ ایک عام ایک کامن بات پر وہ کہتا ہے میرا یہ لا ہے، وہ کہتا ہے میرا لا، ہم دونوں مل کے ایک لا بنا کے اس بات پر ہم ڈیل کرتے ہیں. تو شراکت کرنا کسی پارٹنرشپ ہوتی ہے نا. اسی طرح اللہ کی بات ماننا اور ساتھ ساتھ میں لوگوں کی بات ماننا، یہ مشرک ہے وہ آدمی جو اس پہ عمل کرتا ہے. تو مشرک کہتے ہو اللہ کی بات تو منوا دی، سنا دی، اللہ کی بات سنائی اور ساتھ ساتھ میں شراکت یہ کروا کے اپنی بات منوا دی کہ مچھلی کے بھی گل پھڑ رہے، کیا تھا، گلز کو پھاڑتے ہوئے اور کہاں سے چھری گئی اور پھر چھری نے یہ کاٹا اور وہ کاٹا، یہ کاٹا وہ کاٹا، یہ سب آپ نے مان لیا کہ اللہ کی بات اپنی جگہ قرآن میں نہیں آیا، قرآن میں نہیں آیا. لیکن کچھ جو تھوڑا بہت آیا تو ایسا آپ کچھ ذبح کرنے کا، باقی سب انصاف کی مان لو. یہ بھی آخر دینی تھے بہت بزرگ پہنچے ہوئے لوگ، بہت پہنچے ہوئے لوگ تھے، ان کی بات مان لیں. میں کوئی حرج تو نہیں ہے، وہ بھی تو اللہ کی باتیں پڑھ پڑھ کے بتا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں اپنے گھر سے، اللہ کی آیت میں نہیں لکھا ہے. تو اللہ کی بات ماننا ساتھ میں دوسروں کی بات ماننا. شرک کرنے والے لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے جو ہے ان کے مشرکوں نے اولاد کا قتل کروا دیا. اب ایک تو ہے نفسیاتی طور پہ قتل جو قتل پہ لیکچر آئے گا، اور ایک ہوتا ہے فزیکل قتل. اور دیر آر مینی ریزنس کہ آپ نے لباس اپنے مذہب کا پہنا دیا. دیکھیے لکھا ہوا ہے فیصلے وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان پر اپنے دین فیصلے کا لباس بنا دیا. میں جو کہہ رہا ہوں تم کو ماننا پڑے گا کیونکہ میں تمہارا باپ ہوں. سمجھ آئی آپ کو؟ تو بیچارے بچے قتل ہو گئے، چھوٹا سا تھا، کرسچن ہو کے بڑا ہو گیا. میں کرسچن ہوں، میں ہندو ہوں، میں بدھسٹ ہوں، بڑا ہوتا جا رہا. وہ کیونکہ اس کے باپ نے اور اس کے ماں نے جذبات میں اس بچے کو جس مذہب کے اندر وہ ہے اس نے قتل کر دیا. اس کو کس نے اس کو کر رہا ہے؟ ان کے مشرک، ان کے جو شرک کرنے والے، انہوں نے بتایا آپ ایسا کریں. یہ سچا ہے، یہ سچ. ہمارے گھر والے ہم صحیح ہیں، اور ہر مذہب کا آدمی اپنے کو صحیح سمجھ رہا ہے. یہ بات صرف نام کے مسلمان، ورلڈ وائڈ بتا رہا ہوں میں یہ بات.
پوری دنیا کے اندر ہر مذہب کا آدمی، چاہے وہ کارل مارکس کی تھیوری مانتا ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے جوڈائزم ہو، چاہے ہندوازم ہو، چاہے بدھزم ہو، ہر مذہب کا آدمی اپنے بچے کو قتل کر رہا ہے، اپنی بات بنوا رہا ہے، اپنے فیصلے ڈکٹیٹ کر رہا ہے اس پر بچے کو. بچہ معصوم ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس کو فری چوائس تھوڑی دے رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کا کمانڈ، خواب دیکھا انہوں نے، خواب میں دیکھا، پوچھا بیٹے بتا تیری کیا رائے ہے. فری ول کیا آپ پوچھیں کہ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ کر گزریے. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو تربیت دیتے رہے، نہیں مانا وہ، تو اس کے لیے دعا مانگی، تو اللہ نے کہا یہ تمہارے علم میں سے نہیں ہے. فری ول. تو یہ مشرک جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ اولاد کا قتل کرے دے رہے ہیں. اور ایک نے تو فزیکل سلوٹر کر دیا تھا، یہاں قائدہ کے مزار پہ میں بتا ہی چکا ہوں، کیونکہ خواب میں دیکھا ہوا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں خواب جو دیکھا تھا فزیکل سلوٹر تھا، فزیکل کرنا تھا، تو بعد میں دمبا آ گیا. وہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. اور دیکھیے کرسچنز کے اندر کس طرح ہوتا ہے. کرسچن کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ بائبل میں نہیں ہے. کرسچینٹی جو پریچرز ہیں، کرسچن پریسٹ، مولوی ان کے، وہ کہتے ہیں کہ جیزس ڈائیڈ فار دا سنز آف مین کائنڈ. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، تو عیسیٰ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں لوگ. پال صاحب کہتے ہیں اگر ہم یہ نہیں مانیں گے کہ عیسیٰ السلام واز ڈائیڈ آن دا کراس، مر گئے وہ کراس پہ، اینڈ ہی ریزڈ فرام دا ڈیڈ، وہ پھر مر کے زندہ ہوئے. یہ عیسائیوں کو ماننا ہے کہ وہ مرے اور پھر مر کے زندہ ہو گئے، اور جب زندہ ہو گئے پھر لوگوں سے ملے. اگر یہ آپ مان لیں گے تو سارے گناہ وہ لے گئے. سمجھ آئی آپ کو؟ اب بھی کیسے لے جا سکتا ہے ایک عام آدمی گناہ؟ کس طرح لے جا سکتا ہے کہ اللہ کا بیٹا تھا، استغفر اللہ. تو ایک اللہ کو اپنا جیسا کچھ ملتی جلتی بیٹا بھیجا اللہ نے کہ تمام انسان کے گناہ سمیٹ کر، برائی اپنے پہ لے کر اور مر جائے، اور پھر کیونکہ خدا کا بیٹا تو پھر زندہ ہو جائے وہ. تو عیسائی کہتے ہیں ہمیں کچھ عمل آپ کریں. یہ جو اچھے اعمال ہنستے ہیں باقاعدہ، اچھے اعمال کرنا، کیریکٹر بنانا، یہ سب تو فضول بات ہے. بس محبت ہونی چاہیے اللہ کے ساتھ. یہ بس مان لو کہ عیسیٰ نے ہمارے لیے جان دے دی. عیسیٰ السلام نے کیا کیا؟ ہمارے لیے جان دی ہے، ہمارے گناہ سمیٹ کے لیے، تاکہ ہم گناہ کر سکیں. ہم گناہ کرتے جائیں، ہم گناہ کرتے رہیں، اور وہ سمیٹ کے لے گئے. اور ہماری یہاں وہاں تو ہو ہی رہا ہے، لیکن ہمارے بھی کچھ اس طرح کے واقعات ریپیٹ کیے جاتے ہیں. کون کس طرح مر گیا، کیوں مر گیا، ہم یہ ریپیٹ کرتے رہو. خود کچھ نہ کرو، خود قربانی کچھ نہ دو کسی قسم کی بھی ہے. بس یہ سب انہوں نے کر دیا، انہوں نے بہت بڑا کام کیا، اور ان کے ساتھ ایسا، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، آپ کچھ نہ کریں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اولاد کا قتل، سائیکولوجیکل، فزیکل، ہر طرح قتل کر رہے ہیں اولاد کا آپ. تو قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام ہمارے اسپریچول باپ کیسے ہیں، ہمیں کیسا بیٹا بننا ہے، یہ سب سلسلہ. اب یہاں تک تو لیکچر جو تھا وہ خواب کے بارے میں، اس کے بارے میں جو کچھ اب میں بتا سکتا تھا بتا دیا. اب میں تھوڑی سی آیتیں ہیں ان کے فیملی کے بارے میں، جو مس کانسیپٹ ہے ان کی فیملی، ابراہیم علیہ السلام کی فیملی، وہ تھوڑی سی آیتیں میں پڑھتا ہوں. تو اب جو ہے یہ 24-25 سے جو آیات ہیں، یہ اس وقت جو پڑھ رہا ہوں یہ ہے ان کی فیملی میں اور کون کون. اسماعیل آپ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اب ذرا غور سے دیکھیں. سورہ صافات 37 میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں. سورہ صافات 37 اس کی 112 آیت، پھر الحجر 15 اس کی 54 آیت، اور پھر ہود 11 اس کی 71 آیت. یہ تینوں میں پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَا تُبَشِّرُونَ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. اور ہم نے، یعنی اللہ کہہ رہا ہم نے اسحاق کی بشارت دی جو نبی اصلاح صحیح کرنے والوں میں تھا. اب یہاں پر انٹروڈکشن کس کا ہو رہا ہے؟ اسماعیل السلام کا تو ہو چکا ہے. اب اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے اسحاق علیہ السلام کی. یہ لکھا ہے نا، ہم نے بشارت دی اسحاق علیہ السلام میں جو نبی بھی تھا اور اصلاح کرنے والوں میں سے تھا. اب ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو جبکہ مجھے بڑھاپے نے چھو لیا ہے؟ بس تم کیسی بشارت دیتے ہو؟ یہ فرشتے بشارت دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ بتائیے کیسی بشارت دے رہے ہیں، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں.
یعنی ان کے حساب سے بڑھاپے میں کیسی بشارت آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ لیکن آگے وہاں پر ان کی بیوی بھی کھڑی تھی، اور اس کی بیوی وہاں کھڑی تھی، بس وہ ہنسی، تو ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بشارت دی۔ اب جناب یہ تین واقعہ ہے سمپل سی بات، لیکن پوائنٹ اللہ تعالیٰ یوں ہی ایسی بات یوں تھوڑی لکھ رہا ہے، کوئی بات ہے اس میں کہ پہلے تو یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اسماعیل السلام کا ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، اب اسحاق کی انٹروڈکشن آ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بشارت دی اسحاق کی، تو وہ کہہ رہے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے اب کی کس طرح کی بشارت ہے، یہ عجیب کس طرح کی بات ہے؟ تو وہاں ان کی بیوی کھڑی تھی۔ اچھا یہ ہنسنا جو یہ وہ نہیں ہوتا، ایک کون سی ہنسی ہوتی ہے جی؟ کون بول رہی ہے؟ مزاق کا خیز نہیں ہے بھائی، یہ مذاقیہ تھوڑی ہے، فضاحکت ہے، یہ غور سے وہ اردو کا مزہ کہتے ہیں، یہ تو شرمندگی کی ہنسی ہے۔ تو وہاں کھڑی ہوئی تھی وہ ان کی بیوی، جب بشارت دی جا رہی ہے تو انہوں نے کہا یہ کیسی بشارت ہے، میں جو ہوں، انہوں نے کہا تو ہم تو ان کو بشارت، وہ ہنس پڑی، وہاں کھڑی تھی، پس وہ ہنسی، تو اللہ کہہ رہا ہم نے ان کو اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے، یعنی اسحاق کے پیچھے کی یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی، یعنی ان کے بیٹے کی بھی بشارت، یعنی اسحاق کے بیٹے ہوں گے یعقوب، ان کی بشارت دے دی آگے تک کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو جناب آگے دیکھیے کیا ہوا سورہ ہود میں 72 اور 73، قالت یا ویلتا الد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اب وہ کہہ رہی ہے کون؟ وہ کہہ کون رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی۔ اس نے کہا اے کاش، کیا میں جنوں گی، کیا میں مجھ سے جنا جائے گا، جبکہ میں تو عاجز ہوں، اور یہ کہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، یہ تو بے شک ایک عجیب شے ہے، یہ ایک عجیب سی شے، بات سن رہی ہوں میں، عجیب سی بات ہے، یہ عجیب شے ہے۔ تو جواب ملائکوں نے کہا، انہوں نے کہا کیا تو، اس ابراہیم کی بیوی سے کہا کیا تو اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہے؟ تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں اے اہل البیت، اہل بیت، بے شک وہ تعریف کے قابل شاندار ہے۔ پورے قرآن مجید میں یہ اہل بیت جو آیا ہے، لفظ عربی میں اہل بیت، بھئی آپ لوگ سن نہیں رہے ہیں، آپ کس کو سمجھ رہے ہیں اہل بیت جس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے؟ کہ جس کو آپ سمجھ رہے ہیں اہل بیت، اس کا قرآن میں جس کو اللہ اہل بیت کہہ رہا ہے جانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے فیملی کا ذکر کرا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور وغیرہ، یہ کون ہے؟ اہل بیت۔ اللہ کہے تم تعجب کر رہے ہو، تعجب ان سے کہا جا رہا ہے، کیا تو تعجب کرتی ہے؟ انہوں نے کہا فرشتوں نے، کیا تو اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہے؟ تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں اے اہل بیت، بے شک وہ تعریف کے قابل شاندار ہے۔ تو ایک تو یہ پتہ چلا یہ بات ہو رہی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے، مگر عربی میں اگر آپ دیکھیں گے قالوا اتعجبین، کیا تم تعجب کرتے ہو، من امر اللہ، کیا اللہ کے امر سے تم تعجب کر رہے ہو، اتعجبین، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، وبرکاتہ علیکم، یہ جمع ہو گیا یہاں، تم سب پر، کون سب؟ ریلیٹڈ ٹو دا فیملی ممبرز، اہل البیت، اہل بیت، انہ حمید مجید، بے شک وہ حمید ہے، تعریف قابل اور مجید ہے، امیزنگ ہے اللہ تعالیٰ۔ اب یہ جو بتانے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ اب سنیے، ایک ریفرنسز نوٹ کر لیں جو نئے حضرات آئیں، پرانے کو تو یاد ہوگا اور نہیں تو وہ قرآن میں نوٹ کر لیں۔ سورہ زاریات 51 اور 29 آیت، اور ایک اور ریفرنس نوٹ کریں آل عمران 3 کی 40 اور مریم 19 کی 5 اور 8۔ اچھا یہ میں بتا دوں، ایک لفظ ہے زاریات میں 51 کی 29 میں لکھا ہے ایک لفظ عاجز اور عقیم، عقیم عین قاف یہ میم عقیم، یہ لکھ لیں۔ اور آل عمران اور مریم، آل عمران کی 3 کی 40 میں اور مریم کی 19 کی 5 اور 8 میں
عاقر لکھا ہوا ہے، عاقر، عین الف اور قاف سے عاقر، ان دونوں کے معنی بانجھ. یہ جو بانجھ ہے جس کو انگلش میں بیرن کہتے ہیں، ایک تو جب پیدائشی لڑکی جب سن بلوغت پہ پہنچتی ہے اور اس کو اگر سائیکل نہ ہو اور ہمیشہ کے لیے نہ ہو، لائف ہے، اس کو کہیں گے شروع سے ہی بانجھ ہے. بانجھ ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اس کو عربی میں کہیں گے عاقر. ایسا بانجھ جو شروع سے زندگی میں لڑکی جو شروع سے بانجھ ہو، بانجھ، بیرن. لیکن ایج کے ساتھ ساتھ جو عورتیں ہو جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں عقیم، جو میں نے لکھایا تھا پہلے. تو یہ قرآن مجید میں دونوں لفظ الگ الگ آئے. تو قرآن مجید میں زکریا علیہ السلام کہتے ہیں اپنی بیوی کے لیے کہ میری بیوی عاقر ہے، بانجھ ہے، یعنی شروع سے. لیکن یہ جو ہیں کیا نام ہے ان کا، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کہتی میں بوڑھی اور بانجھ ہوں. یعنی میری بانجھ کی ریزن کیا ہے؟ بڑھاپے کی، ایج وائز. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میں کیا بول رہا ہوں؟ بیکاز آف دا ایج میں بوڑھی ہو گئی ہوں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہے ایک، جو آپ سنتے آ رہے ہیں دو، وہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. یہودی اور عیسائی کے عقیدے کے مطابق بائبل میں دو بیویاں ہیں. قرآن مجید میں ایک بیوی کا ذکر ابراہیم علیہ السلام کی، اور وہ اس طرح ہے کہ جو پہلے بشارت دی وہ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے تھے تو ان کو بشارت دی. جب وہ بوڑھی ہو گئی ایج کی وجہ سے تو ان کو بھی بشارت مل گئی اسحاق کی. لیکن اس سے پتہ چلا کہ پہلے بانجھ نہیں تھی وہ، کیونکہ عربی کا جو ورڈ ہے وہ ہے عقیم، جو ایج کے ساتھ بوڑھی ہوتی ہے تو پھر اس کی بشارت پہ ورڈ استعمال کیا. زکریا علیہ السلام کی بیوی تھی عاقر، یعنی وہ فرام دا بگننگ، جوانی سے. تو زکریا علیہ السلام کو بشارت دی ہے کیونکہ وہ بوڑھے ہو رہے ہیں. کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میری ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے، بال سفید ہو رہے ہیں. یہ سب کالے کر کر کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بال سفید ہو رہے ہیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے میں بوڑھا ہو رہا ہوں، ہڈیوں میں درد ہے اور میرے بال سفید ہو رہے ہیں، اور میرا کوئی ولی نہیں ہے پیچھے زکریا. اور میری بیوی جو ہے عاقر ہے، نوٹ عقیم، جوانی سے عاقر ہے، مطلب عاقر ہے. میں بوڑھا ہو گیا، وہ عاقر ہے. تو وہ اس ایج پہ نہیں پہنچی، ویسی ہے وہ عاقر. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے اس کو صحیح کر دیا. تو یحییٰ علیہ السلام آئے تو وہ بھی بشارت ہے. تو یحییٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش جو ہے وہ بشارت سے ہے. وہ بشارت اس لیے کہ وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، لیکن بیوی نہیں، بیوی بانجھ کیسی ہے، وہ ہمیشہ سے. تو اس کا ورڈ عربی میں عاقر ہے. اور یہ عقیم والا جو ہے وہ یہ کہ ہمیں وہ ایج کے ساتھ ہوئی ہے بوڑھی. کیونکہ تو پہلا بیٹا جو اسماعیل السلام کا بشارت والا ہے وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو ہے. تو اس وقت یہ بتانے کا مقصد یہاں پر صرف یہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں جو سارہ اور ہاجرہ ہے، ہیگر، وہ نیکسٹ پیج پہ دیکھیں آپ، بمطابق بائبل، یہودی اور عیسائیوں کے عقائد کے مطابق، پیدائش 16:1 اور 2، جینیسس 16 اور 1-2. اور ابرام نے کی بیوی ساری کو کوئی اولاد نہ ہوئی. ایک کہانی ہے، یہ چھوٹی سی کہانی سنیں آپ. یہ کہانی ہے، یہ سب حقیقت کی دنیا نہیں ہے یہ جو پڑھ رہے ہیں بائبل. اور ابرام کی بیوی ساری کو کوئی اولاد نہ ہوئی. اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا. بھائی صاحب یہ قرآن نہیں ہے، نہ اللہ کی بات ہے یہ. اور جو اس کو مانتا ہے وہ کون ہے؟ یہودی اور عیسائی. اور ساری نے ابراہیم سے کہا کہ دیکھ، سمجھایا ساری نے ابراہیم کو، اور ساری نے ابراہیم سے کہا دیکھ خداوند مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہوا ہے. محروم رکھا ہے یعنی خداوند نے مجھ کو محروم رکھا. کون کہہ رہا ہے؟ سارہ کہہ رہی ہے. کس سے کہہ رہی ہے؟ ابراہیم بیچارے بھولے. سو تو میری لونڈی کے پاس جا، میری جو لونڈی ہے اس کے پاس تو جا، شاید کہ اس سے میرا گھر آباد ہو. اور ابراہیم نے سارہ کی بات مان لی. واہ! ذرا دنیا میں مجھے بتائیے، ایک دوسری شادی کا اگر سوچ لے آدمی تو اس کے وہ ٹانٹ ہری کر دے بیوی. استغفر اللہ. یہاں کہہ رہی ہے میری اولاد نہیں، تو اس کے پاس چلا جا. لونڈی ذرا بائبل کا کوئی فالوور بن جائے، ذرا اندازہ کرے. وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی دیکھ میری تو اللہ تعالیٰ مجھے استغفر اللہ اولاد نہیں دے رہا.